اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پیارے نبی تھے، پیغمبر تھے، پیغام لے کر اپنی بستی والوں کی طرف آئے تھے۔ انہوں نے دن رات اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، محنت کی، کوشش کی، بہت زیادہ محنت کے بعد رزلٹ زیرو نکلا۔ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، سب اپنے اپنی اڈی پر اڑے رہے۔ انہوں نے صبح بھی محنت کی، شام بھی محنت کی، دوپہر کو بھی محنت کی، انہیں درس دیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن بستی میں سے کوئی انسان بھی ایمان نہ لایا، اور ان بستی والوں کو عذاب کا آگاہ کر کے کہ اللہ کا عذاب 3 دن کے بعد تم پہ آ جائے گا، وہاں سے نکل پڑے۔ ابھی اللہ کا آرڈر انہیں نہیں آیا تھا کہ آپ بستی سے نکلے، میں ان پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ کا بھی آرڈر نہیں آیا، وہاں سے نکل پڑے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا حضرت یونس علیہ السلام کی پسند نہ آئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اس بات پر ان کی پکڑ کر لی۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی چل پڑی، اور لوگ بھی اس میں سوار تھے۔ کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو درمیان میں جا کر خشکچولے کھانے لگ پڑتی ہے۔ کشتی پر جو سوار تھے وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کشتی پہ بہت زیادہ وزن آ گیا ہے، اس کا وزن کم کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی ڈالنا شروع کی۔ انہوں نے کہا جس کا نام نکلے گا وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے گا، تاکہ باقی جو لوگ ہیں باقی جو لوگ سوار ہیں وہ بچ سکیں۔ تو انہوں نے قرآن اندازی ڈالی، پرچی ڈالی، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، بڑا نیک بخت ہے۔ دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ انہوں نے قرآن اندازی کی، تو تینوں مرتبہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب یونس علیہ السلام کشتی سے کھڑے ہوئے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ جب چھلانگ لگائی تو اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سالم ہی اپنے اندر سما لیا۔ پہلے تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب انہوں نے اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھا ان کے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، ان کے پاؤں بھی ہل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں زندہ ہوں، محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں۔ تو مچھلی جب سمندر کے اندر چکر لگانے لگی، اس کی گہرائی میں گئی، تو یونس علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمندر کی مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ جتنی بھی سمندروں کی مخلوق ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، مگرمچھ ہیں، مینڈک ہیں، کچھوے ہیں، اللہ اکبر۔ سمندر کی تہہ میں جو کنکرے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی تسبیح ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، کہ میں بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہوں، تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایسی جگہ سجدے کے لیے میسر آئی جو اس کے بعد کسی کو بھی میسر، جو اس سے پہلے نہ کسی کو میسر آئی اور نہ اس کے بعد کسی کو میسر آئی۔ مچھلی کا پیٹ تھا، اس کی سکن والی جگہ کا سجدہ تھا، اللہ اکبر۔ اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یونس علیہ السلام نے، قرآن مجید میں آتا ہے، اندھیروں میں اللہ رب العزت کو پکارا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 3 اندھیرے وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ سمندر کی جو گہرائی کا اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا تھا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور ایک رات کا اندھیرا تھا۔ ان 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا۔ ان الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یونس اپنی زبان سے پکار اٹھا کہ لا الہ الا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے سونے ربا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انت سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پس تو مجھے کیا کر دے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، پھر وہ اگر اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میری پاکی مچھلی کے پیٹ میں بیان نہ کرتے، مجھ سے معافی نہ مانگ دے تو قیامت تک میں اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم سے اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، جس طرح نبیوں نے اپنی غلطی کی معافی اللہ کے سامنے جھک کر عاجزی کے ساتھ مانگی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جو اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر اڑا رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت قیامت کے روز اسے ذلیل و رسوا کر کے جہنم کا بالن بنا دیں گے۔ اب جب یونس علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ اسے اب باہر اگل دے۔ تو مچھلی سمندر کے کنارے پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ سے باہر اگل دیا۔ اب جب یونس علیہ السلام اپنی بستی سے چلے تھے تو اس بستی والوں کی طرف اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، تو بستی والوں نے دیکھا کہ ہم پر عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، یونس علیہ السلام کی بات سچی ہو رہی ہے، تو بستی والوں نے بھی استغفار شروع کر دی، معافی شروع کر دی، توبہ شروع کر دی، اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، عاجزی پیش کر دی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے مویشی، اپنے جانور علیحدہ علیحدہ باندھ دیے، ماؤں کو علیحدہ باندھ دیا، بچوں کو علیحدہ باندھ دیا، گائے کے بچے علیحدہ باندھ دیے، ان کی ماؤں کو علیحدہ باندھ دیا۔ جب وہ دور رہ کر پکارنے لگے، شور ڈالنے لگے، اور خود بھی وہ ہیں جو پھٹے پھرانے لباس پہن کر اللہ کے سامنے عاجزی پیش کی، اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، تو اللہ رب العزت کو ان پہ ترس آ گیا۔ یہ واحد ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا عذاب دیکھا اور استغفار کی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کی معافی قبول کر لی۔ میرے عزیز بھائیوں، ان دونوں واقعات سے، بستی والوں کی واقعے سے اور میرے بھائیوں ان دونوں واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بستی والوں نے بھی جب استغفار کی، توبہ کی، معافی مانگی اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی معاف کر دیا، ان کی عاجزی کو بھی قبول کر لیا، ان کا رونا گڑ گڑانا قبول کر کے ان کے اوپر سے بھی عذاب ٹال دیا۔ اور حضرت یونس نے جب اللہ سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی نجات عطا فرمائی مچھلی کے پیٹ سے۔ تو میرے بھائیوں، مشکل کشا اللہ رب العزت کی ذات ہے، حاجت روا اللہ رب العزت کی ذات ہے، بگڑی بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ چیزیں درج کر کے ہمارے سبق کے لیے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو، کوئی نافرمانی ہو تو معافی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے۔ جھکنا کس کے سامنے ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو کس کو خوش کرنے کے لیے سجانے ہیں؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سجانے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا داتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم کو
لوٹ کر جانا ہے تو میرے بھائیو ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کو راضی کر لو۔ رب راضی ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اگر ہم برے عملوں میں مر گئے، اللہ کو ناراض کر کے مر گئے تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم کا بالن بنا دیں گے۔ اگر ہم اس حال میں مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہوگا تو یقیناً وہ ہمیں جنت والوں میں شمار کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔